بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مسٹر بلال صاحب, ڈاکٹر رضوی سلطانہ, my friend and a colleague and a former vice chancellor, professor, and our sense, our pride in the area of academics, Major General Sameer Salik Sahab, Dr. Rashid Aftab Sahab, Rashid Aftab Sahab, faculty memberan, dear students, میں گڈ گورننس فورم جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں, رفا انٹرنیشنل ایثار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر, یہ ان کا دوسرا سلسلہ. اس سے پہلے بھی اس وقت بھی میں نے گورننس اور انٹرنل اسٹیبلٹی کے حوالے سے اپنی پریزنٹیشن دی تھی. جہاں تک اب مین ٹاپک پہ آتا ہوں, رول آف گورننس اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ, اور وہ ہے برجنگ دا ڈیوائڈ. ایکچولی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برجنگ دا ڈیوائڈ, وہ اب گورننس کیا ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اصل تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ گورننس ہے کیا. گورننس اور گورنمنٹ میں تھوڑا سا فرق ہے. گورنمنٹ تو اسٹرکچرز ہیں ہمارے, جوڈیشری بھی ہے, ایگزیکٹو بھی ہے, اور لیجسلیچر بھی ہے. لیکن جو پروسیسز ہیں اس کے ذریعے, جس میں پھر جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ ہے ایفیشنسی, ایفیکٹونیس, اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی اینڈ رول آف لا. یہ آخری جو ورڈ ہے, رول آف لا. اور رول آف لا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بات شروع ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے, اور اس کے تحت جو رولز آف بزنس بنے ہوئے ہیں, اور اصل مقصد اس کا کیا ہے کہ ویل بینگ آف دا پیپل, ان کی سیکیورٹی, جو فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے, یہ اسٹیٹ کی اب بنیادی ذمہ داری. اور اسی سے جانچا جاتا ہے کہ اسٹیٹ کتنی مؤثر ہے, گورننس کتنی مؤثر ہے کہ وہ اپنے قوانین پہ عمل درآمد کر سکتی ہے, اپنے شہریوں کو ان کے جان و مال کا تحفظ کر سکتی ہے. اور پھر ویل بینگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آیا ہمارا لٹریسی ریٹ کہاں پر ہے, ہماری صحت عامہ کیسے ہے, ہماری انوائرمنٹ کیسے ہے, دیگر سیوک امیونٹیز ہم شہریوں کو کیسے مہیا کر رہے ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رول آف لا. جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر آ جاتا ہے فنڈامنٹل رائٹس جڑی. ایک ہے رول آف لا اور ایک ہے رول بائی لا. بہت سے ممالک ہیں وہاں پر آپ کو امن تو نظر آ رہے ہوگا. سعودی عرب کی مثال ہے, رول آف, وہاں رول بائی لا ہے. رول آف لا فنڈامنٹل رائٹس کے بغیر اس کا تصور آج کی دنیا میں. اب لیڈرشپ کی طرف آتے ہیں, قیادت. اس پہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے, یہاں پر میرے بچے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں, پروفائلز ان کرج, جان ایف کینیڈی. اور اس میں وہ مختلف سینیٹرز کا اور ان کا تذکرہ کرتا ہے. تو وہ وہاں پر ایک ہے ارنسٹ ہیمنگوے کی متعلق بات کرتا ہے کہ وہ ہی ہیز ڈسکرائب کرج ایز گریس انڈر پریشر. یہاں پر ہمارے جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے, تورل صاحب بھی بیٹھے ہوئے, کہ جب کرائسس ہوں تو اس وقت آپ نے ایگزیبٹ کیسے کرنا ہے, لیڈر نے اپنی گریس کو اس وقت برقرار, اپنے اعصاب پہ قابو کیسے. اور
ٹرو لیڈرشپ وہ ہوتی ہے اصل قیادت کہ جو کرائسس میں ڈیسیژنز لے سکے، اور وہ اس قسم کے ڈیسیجن کے ایٹ ٹائمز ہو سکتے ہیں کہ وہ اس کی کانسٹیچوئنسی میں پاپولر نہ ہو، لیکن قومی مفاد میں وہ ضروری ہو. یہ اصل ٹیسٹ. اور کرائسس، جیسے میں نے جان ایف کینیڈی کی بات کی، ایک وقت میں، یا ہسٹری پڑھنے والے ہیں، جب وہ سوویت یونین اس وقت تھا، ورلڈ وار کے، اور امریکہ کیوبن کرائسس جو تھی، اور دنیا برنک آف تھرڈ ورلڈ وار پہ آتی، تو کیسے پھر اس وقت جان ایف کینیڈی نے، لوگ اس کو اور مشورے دے رہے تھے، پاپولر سینٹیمنٹ کچھ اور تھی، لیکن بیک چینل پہ لگے ہوئے تھے. کروشچیف میرے خیال میں اس وقت سوویت یونین میں، اور پھر آخر میں انہوں نے اس ایشو کو ریزالو کیا. گریس اس وقت بھی ایگزیبٹ کی. سینٹیمنٹس کچھ اور تھے، کیونکہ دونوں طرف کے، جی وہ بڑھ رہا ہوگا، یہ ہو رہا ہوگا، جیسے ہم کشمیر کے مسئلے میں پھنسے. نہ وہاں کی لیڈرشپ ڈیسیجن لے سکتی ہے، نہ ہم لے سکتے، کیونکہ پاپولر سینٹیمنٹس ایسے ہیں کہ وہ، اور جو یہاں پر باتیں ہوئیں، ہم انڈیا سینٹرک ہو گئے، ہماری پالیسی نیشنل پالیسی، اور اسی کی وجہ سے افغان پالیسی بھی بن رہی ہے، اور انٹرنل بھی بن رہی ہے. تو دونوں طرف سے وہ ہمیشہ جو لیڈرز جب قریب آتے ہیں تو وہ اپنی کانسٹیٹیوشن انپاپولر ڈیسیجن کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزب کل، قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزب کل، کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بنا نہ ہو. لیڈر وہ ہے جس کو قطرے میں بھی دریا نظر آئے، اور نہ صرف خود دیکھے، اوروں کو بھی دکھائے. اس کو آج کی بات وہ نہیں ہے، مدبر وہ ہے، لیڈر وہ ہے جو صرف آج نہیں، 10 سال بعد کیا ہوگا، 25 سال بعد کیا ہوگا. اب لیڈر تو وہ ہے کہ جو اب کرائسس جیسے ہم اس کو یہ اندازہ ادراک ہو کر سکے کہ گریوینسز کیوں ہیں، یہ کرائسس کیوں پیدا ہوئی ہے، یہ ساؤتھ میں لوگ کیوں یوتھ نکل آئی ہے، گریوینسز کو دیکھیں کہ یہ سائیکالوجی کیوں ڈیولپ ہوگی، یہ بلوچستان میں لوگ کیوں نکلے ہوئے ہیں، یہاں پر وکلا کیوں نکلے ہوئے ہیں. کل بھی جب میں آ رہا تھا تو سڑکیں بند تھی. تو اصل، اور پھر وہ یہ صرف یہ نہیں کہ وہ اس کا ادراک رکھے، اس میں یہ ہمت ہو کہ وہ نیشنل انٹرسٹ میں ریکنسیلیشن کر سکے. پولیٹیکل ڈیوائڈ کی ہم بات کر رہے ہیں نا. نیلسن منڈیلا آج کی کنٹمپرری ہسٹری، اس نے کتنی ٹارمینیشن سی، وہاں پر وائٹس نے کیا نہ کیا، لیکن جب وہ ان کو حکومت ملی، لبریشن ملی، تو انہوں نے انتقامی کامیابیاں نہیں کی، انہوں نے ریکنسیلیشن کی طرف کی کہ ساؤتھ افریقہ کو ہم نے آگے لے جانا ہے. تو اس لیے یا پاکستان جب بنا، ہمارا اختلاف اپنی جگہ پہ نظر آتی. گاندھی جی کو لے، جب وہاں پر فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے تھے، جب پاکستان کے ایسٹس کی ڈیوائڈ، تو گاندھی جی نے وہاں پر بھوک ہڑتال کی. ان فرقہ وارانہ فسادات، انڈین حکومت پاکستان کو جو ایسٹس اس کے بن رہے تھے نہیں دے رہی تھی، لیکن گاندھی نے پاپولر، اور وہ اسی لیے اس کو قتل بھی کیا گیا. تو لیڈرشپ میں یہ چیزیں، یہ ٹریڈس ہونی چاہیے. اب ہمارا اپنا ڈاکومنٹ حال کا جو ہے، پلاننگ کمیشن، منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ خود کہہ رہے ہیں ڈیولپمنٹ بائی چائنا، ساؤتھ کوریا، سنگاپور، ملیشیا اور ٹرکی کی بات کر رہے ہیں. Political stability and continuity of policy comes out of as common thread. No country has developed with stability and chaos.
Pakistan needs a prolonged period of political and economic stability, which have an enormous impact on economic growth, income generation, human development, and income distribution. یہ انیبلر نمبر 1 ہے جو ہمارے پلاننگ ڈاکومنٹ کا ہے، پلاننگ کمیشن کا. لیکن کیا اس پہ عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن کنسپچولی خود ہمارا ڈاکومنٹ کہہ رہا ہے. جہاں تک یہاں پر تغرل صاحب نے ڈیوائڈ کی، ڈائسینٹ کی، اختلافات کی بات کی. ڈائسینٹ ان اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں. ڈائسینٹ تو کہتے ہیں از دی ایسنس آف ڈیموکریسی. اور جب کنفلکٹس آف آئیڈیا ہوتے ہیں تو اسے نئے آئیڈیاز جنم دیتے ہیں، لیکن اگر وہ پازیٹیو سائڈ پہ. لیکن جب یہی ڈیوائڈ بھی اور ایسے بن جائے لو اینڈ ہیٹ ریلیشن میں، یہ صرف میں ٹھیک ہوں آپ غلط ہے. جی اور جہاں تک کسی سوسائٹی، کوئی سوسائٹی کنفلکٹ سے مبرا نہیں ہے. کنفلکٹ ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن سوسائٹیز پر کنفلکٹ ریزولوشنس. اور اب آتا ہوں، ایک منٹ میں آپ سے لوں گا. ریزولوشن آف کنفلکٹس کے لیے پولیٹیکل سسٹم ماڈرن اسٹیٹس نے کانسٹیٹیوشنز بنائی جو سوشل کانٹیکٹ، اور کانسٹیٹیوشن ڈیمارکیٹ کرتا ہے آپ کے رولس کو، آپ کے فنکشنز کو، ادارے بناتا ہے، اور ان اداروں کے ذریعے وہ آپ کنفلکٹ. آج آپ کے پانی کا مسئلہ پنجاب کو لے لیں، انڈس واٹر 92 میں ایکارڈ ہوا. کانسٹیٹیوشن بھی کہہ رہا ہے کہ اگر نہ ہو تو پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جائیں گے اور پھر میوچولی آپ کریں گے. لیکن ہم اس سے باہر جا رہے ہیں. کونسل آف کامن انٹرسٹ وہ کہتے ہیں کہ ریگولر میٹنگ ہوگی، کوارٹرلی میٹنگز ہوگی، وہ نہیں ہو رہی. نیشنل فائنینس کمیشن 7th ایوارڈ ہو گئی، 11th وہ ابھی تک نہیں ہوا. اسی وجہ سے یہ گریوینسز جنم لے رہی ہے. یہ جی این قاضی فارمولا میتھڈالوجی ہے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا. کمٹمنٹ ہوئی نیولی مرج ایریاز، وہاں پر کیوں یہ گریوینسز ہیں کہ آپ کو ہم نے 3% آف دی ایوارڈ دینا ہے، اس میں وہ نہیں ہو رہا. واٹر رائٹس میں نے بات کر دی. کنفلکٹ کیوں ہے؟ کانسٹیٹیوشن 26th امینڈمنٹ وہ ایک بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے اس وقت بالکل ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس کے خلاف ہیں، دوسری طرف وہ لوگ. آپ نے ٹیکنیکلی تو کر لیا، لیکن اس وقت قوم تقسیم ہے. پھر کوئی ملک بھی دو عملی کے ذریعے نہیں چل سکتا. آئین کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں. ہائی بریڈ نظام نہیں چل سکتا. ٹیلر میڈ لاز کسی شخصیت کے لیے جب آپ بنائیں گے تو ادارے پھر تباہ ہوں گے، ویک ہوں گے. پھر 90 بھی جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں مرج ہو گئے ہیں. آبادی خیبر پختونخوا کی بڑھ گئی ہے. نیشنل NFC میں اب ان کا حق بن رہا ہے 14% آبادی کے بجائے اب 19% بن رہا ہے. تو اس کے مطابق جو ایریاز ہے نیٹ ہائیڈر پروفٹ کے اکارڈنگ ٹو AGN قاضی یہ ریکمنڈیشن. CCI کی میٹنگ شیڈیول کے مطابق جو کانسٹیٹیوشن نے کہا ہوا ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے. اسٹیٹ انٹرپرائزز جو ہیں وہ سنگل سورس پہ جو کانٹریکٹس لے رہی ہیں وہ نگیٹ کر رہی ہیں آپ کے پرائیویٹ سیکٹر کو، جس سے گریوینسز بڑھ رہی ہیں. یہ ختم ہونی چاہیے. اور تمام آرگنز آف دا اسٹیٹ ود ان دی آربٹ آف دا کانسٹیٹیوشن فنکشن کریں.